ہمارے ساتھ شجاع نواز صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ شجاع نواز صاحب بہت شکریہ۔ اب اگر ایران رسپونڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد امریکہ رسپونڈ کرتا ہے، کیا یہ دونوں جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ سچویشن تو کافی خراب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران ضرور جواب دے گا، اور لیکن اپنے وقت پہ اور اپنی طرح سے، اور ایران کے پاس بہت سی آپشنز ہیں جو کہ امریکہ کے پاس نہیں ہیں۔ بنیادی مسئلہ جو ہے اس جنگ میں یا اس خطے میں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت کوئی وسیع ڈاکٹرن نہیں ہے عالمی طور پہ کہ کیا رول ادا کرے گا امریکہ دنیا کے مختلف حصوں میں، اور ایک قسم کی گلوبل پولیسمن کا جو رول اب تک اختیار کیا ہوا ہے یہ بہت ٹیکٹیکل ہے کہ جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کسی نے بلا لیا تو پہنچ گئے، اور عراق کو خاص طور پہ اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ افغانستان کی جنگ میں پاکستان کو ٹریٹ کیا تھا ایز اے سب سیٹ، کہ عراق اسرائیل اور ایران کی جو پالیسی ہے اس کے ماتحت تھا، اور اب عراق جو ہے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ وہاں سے انخلا کرے، اپنے سارے ٹروپس وہاں سے نکالے، کیونکہ کوئی معاہدہ تو تھا نہیں ان دونوں کے درمیان۔ تو اب یہ ایک مشکل پیدا ہو چکی ہے امریکہ کے لیے کہ وہ ان کے اپنے جو سو کالڈ ایلائز تھے عراق جیسے ان کو بھی اب علیحدہ کر رہے ہیں، اور ایران کی جیت ہو چکی ہے۔ مگر اگر ایران جواب دے گا تو پھر امریکہ بھی جواب دے گا، کیونکہ وہاں الیکشن ہونے والے ہیں، ایران کی نہ معیشت نہ ہی ملٹری صلاحیت امریکہ کے مقابلے میں ہے، تو پھر یہ جنگ کی طرف جائیں گے، کس طرف جائے گا معاملہ؟ عین ممکن ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایران اس وقت سیریا میں قائم ہے، ان کا لیبنان پہ انفلوئنس ہے، عراق پہ انفلوئنس ہے، اب عراق چاہ رہا ہے کہ امریکہ وہاں سے نکلے۔ اس کے علاوہ ایران کا سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک قسم کا چیک میٹ سچویشن ہے، اس لیے کہ جو مشرقی پروونسز ہے سعودی عرب کی جہاں سے تیل نکلتا ہے اور پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ زیادہ شیعہ آبادی ہے، اور وہ ان پہ ایک دفعہ حملہ ہو بھی چکا ہے۔ ساؤتھ امریکہ میں بھی ایران کا انفلوئنس ہے، افریقہ میں بھی ہے، تو افغانستان میں بہت بڑا انفلوئنس ہے، اور اسی لیے امریکہ نے پاکستان کا رخ کیا کہ آپ کسی طرح سے ہماری مدد کریں۔ بہت شکریہ، شجاع نواز صاحب موجود تھے۔